نبی سرور ہر رسول و ولی ہے نبی رازدار مع اللہ ہے نبی رازدار مع اللہ ہے وہ نبی کے نام خدا نام تیرا وہ نبی کے نام خدا نام تیرا رؤوف رحیم علی ہے رؤوف رحیم علی ہے سرور ہر رسول و ولی ہے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم ہے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم وہ اس رہرویلا کی گلی ہے وہ اس رہرویلا متاع کی گلی ہے نبی سرور رسول و ولی ہے نکیرین کرے تعظیم میری نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری فدا ہو کے ان پر یہ عزت ملی ہے فدا ہو کے ان پر یہ عزت ملی ہے سرور ہر رسول و ولی ہے تلا تجھے کشتی پہ طوفان غم کا تلا تجھے کشتی پہ طوفان غم کا یہ کیسی ہوا مخالف چلی ہے نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی اغثنی نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی اغثنی اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے نبی سرور ہر رسول و ولی ہے تیرے چاروں ہر دم ہیں یک جان یک دل تیرے چاروں ہم دم ہیں یک جان یک دل ابو بکر فاروق عثمان علی ہے ابو بکر فاروق
عثمان علی ہے، خدا نے کیا تجھے کو آگاہ سب سے، خدا نے کیا تجھے کو آگاہ سب سے، دو عالم میں جو کچھ خفی و جلی ہے، دو عالم میں جو کچھ خفی و جلی ہے، تمنا ہے فریب آئیے روز محشر، تمنا ہے فریب آئیے روز محشر، یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے، یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے، تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرا مدح خواں ہر نبی و ولی ہے، تیرا مدح خواں ہر نبی و ولی ہے، شفاعت کرے حشر میں جو رضائی، شفاعت کرے حشر میں جو رضائی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے، نبی سرور ہے، رسول و ولی ہے، رازدار مع اللہ ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ نبی رحمت رسول امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ قیامت کی وحشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جو مجھ پہ کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتا ہوگا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ حضور اکرم علیہ السلام کے صحابہ کرام ایک مرتبہ حلقہ سجائے بیٹھے تھے، انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر چل رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ ایک صحابی کہنے لگے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا مقام و مرتبہ بھی کتنا بلند و بالا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صفی اللہ بنایا ہے، آپ کو صفی اللہ کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ دوسرے صحابی کہنے لگے بے شک، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کا مقام بھی کیسا پیارا ہے کہ اللہ نے آپ کو نجی اللہ بنایا ہے۔
آپ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی کشتی میں سوار لوگوں کو طوفان سے نجات عطا فرمائی ہے۔ ایک صحابی کہنے لگے بے شک ان کا مقام بھی بڑا پیارا ہے، لیکن حضرت خلیل اللہ علیہ السلام حضرت ابراہیم کا مقام بھی دیکھو کہ اللہ نے آپ کو اپنا خلیل بنایا ہے۔ یوں ہی تذکرہ چلتا گیا۔ ایک صحابی نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کیسا پیارا مقام ہے کہ اللہ نے آپ کو اپنا کلیم بنایا ہے، اللہ نے آپ کے ساتھ کلام فرمایا ہے، شرف گفتگو آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ ایک صحابی کہنے لگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیسا مرتبہ ہے کہ اللہ نے آپ کو روح اللہ بنایا، کلیمت اللہ بنایا ہے، اپنا کلمہ، اپنی روح ارشاد فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہی گفتگو جاری تھی، صحابہ کرام انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر کر رہے تھے، ان کے فضائل بیان کر رہے تھے، ان کے بلند مقام و مرتبے کا چرچا ہو رہا تھا۔ اسی دوران حضور اکرم علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں میرے صحابہ میں نے تمہاری گفتگو سنی ہے، یقیناً حضرت آدم صفی اللہ ہیں، حضرت نوح نجی اللہ ہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں، حضرت عیسیٰ روح اللہ ہیں، لیکن یہ بات بھی یاد رکھو کہ میں حبیب اللہ ہوں، سبحان اللہ۔ میں اللہ کا حبیب ہوں۔ سب کے مقام، سب کے مرتبے اپنی جگہ پہ، لیکن جو مقام مجھے اللہ نے عطا فرمایا ہے وہ مقام کسی کو نہیں ملا۔ سبحان اللہ۔ میں حبیب اللہ ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں، اللہ کا محبوب ہوں۔ اب حبیب اللہ کی شان کیا ہے، اللہ کے محبوب کا مقام کیا ہے، اب اسے ہم کیسے بیان کریں؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 2 مصروں کے اندر حبیب اللہ کا مقام، آپ فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ جب آپ اللہ کے حبیب ہیں تو جو کچھ اللہ کا ہے وہ سب آپ کا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب کیا کچھ اللہ کا ہے، کیا شے ہے جو اللہ کی نہیں ہے؟ جب ہر چیز اللہ کی ہے تو ہر چیز اللہ کے حبیب کی ہے، کہ محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، ان میں میرا تیرا نہیں ہوتا، جو اللہ کا ہے وہ اس کے حبیب کا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم علیہ السلام کے مقام محبوبیت کو بیان کرتے ہوئے آپ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ ما ارا ربک الا یسارع فی ہواک، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، یا رسول اللہ میں دیکھتی ہوں کہ آپ کا رب آپ کی خواہشوں کے پورا کرنے میں بڑی جلدی فرماتا ہے۔ آپ جو بھی خواہش فرمائیں، یہ نہیں کہا کہ آپ کی دعاؤں کو قبول کرنے میں، خواہش کے بعد ابھی اظہار بھی نہیں ہوا، ابھی اللہ سے طلب بھی نہیں کیا، دعا بھی نہیں مانگی، صرف خواہش فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی خواہشوں کے پورا کرنے میں بڑی جلدی فرماتا ہے، یعنی خواہش کو پورا بھی کرتا ہے اور بہت جلد پورا کر دیتا ہے۔ اس کی ایک مثال یوں لیجئے، نبی کریم علیہ السلام کی تمنا تھی، آپ کی خواہش تھی کہ قبلہ بیت المقدس کی بجائے کعبۃ المشرفہ ہونا چاہیے، کعبۃ المشرفہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی چاہیے۔ تو حضور کی یہ تمنا تھی، آپ کی خواہش تھی۔ نبی کریم علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے دوران یہ خیال آ رہا ہے، یہ خواہش بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ کعبۃ المشرفہ آپ کو قبلہ ہونا چاہیے، اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی بھی تاخیر نہیں فرمائی کہ نماز ختم ہو لے پھر اپنے محبوب پہ وحی کروں کہ آئندہ سے کعبۃ المشرفہ کی جانب رخ کر کے نماز پڑھ لیجیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر کسی تاخیر کے فوراً نبی کریم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے محبوب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھ لیا۔ سبحان اللہ۔ قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ سبحان اللہ۔ تو ہم نے قبلہ اسی طرف پھیر دیا ہے جس میں آپ کی رضا ہے، سبحان اللہ۔ جس پہ آپ راضی ہیں ہم نے اسی طرف قبلہ کر دیا۔ تو نماز ہی کے دوران حضور اکرم علیہ السلام نے اور آپ کے صحابہ نے کعبۃ المشرفہ کی طرف رخ کر لیا۔ تو یہ حضور اکرم علیہ السلام کا مقام محبوبیت ہے۔
حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا میں تشریف لائے تو جیسے اس حدیث پاک میں حضور فرماتے ہیں کہ میں حبیب اللہ ہوں. حدیث کا اسلوب بتاتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سب انبیاء پر اپنی فضیلت کو بیان فرما رہے ہیں کہ سارے انبیاء کا ذکر ہوا. پھر حضور فرماتے ہیں کہ یہ بات بھی یاد رکھو میں حبیب اللہ ہوں، یعنی میرا مقام سب سے بڑھ کے ہے، میری فضیلت سب سے بڑھ کے ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو یہ فضیلت ملی، یہ جو عظمت حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پچھلے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو جو بھی خوبی، جو بھی معجزہ، جو بھی کمال عطا فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں جمع فرما دی. سبحان اللہ. سارے کمالات کو جمع کر کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو بنا دیا. سبحان اللہ. قرآن کریم میں ہے اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہوا اس سے پچھلی آیتوں میں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو میرے نبی ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے. ہدایت کن چیزوں کی دی ہے؟ خوبیوں کی، کمالات کی. اللہ تعالیٰ نے ہر اچھائی کی طرف ان کی رہنمائی فرمائی ہے، انہوں نے اچھائیوں کو اپنایا ہے. حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کا صبر مشہور ہے، کسی کی کوئی کرامت مشہور ہے، کسی کا کوئی کمال مشہور ہے. فرمایا یہ سارے انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے اچھائیوں کی طرف رہنمائی فرمائی ہے. فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي. ان کو جتنی ہدایتیں ہوئیں، ان کی جتنی رہنمائیاں ہوئیں، آپ ان سب کے اندر ان کی پیروی کیجیے. آپ ان سب کے اندر جتنے احکام، جتنی خوبیاں ان کو عطا کی گئی وہ ساری آپ اپنا لیجیے. تو مفسرین نے فرمایا کہ جتنی خوبیاں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنائی تھی، جو بھی کمالات انبیاء کو ملے تھے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے اندر اللہ نے ان سارے کمالات کو جمع فرما دیا. سبحان اللہ. جتنے بھی معجزات پہلے کے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے دکھائے تھے، اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر وہ معجزہ، بلکہ اس سے کئی بہتر معجزے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں جمع فرما دی. سبحان اللہ. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن و جمال مشہور ہے، اور حضور فرماتے ہیں کہ آپ کا حسن و جمال ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ، لیکن حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن و جمال بھی میرے حسن کا ایک ٹکڑا ہے. سبحان اللہ. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں لوامی زلیخہ لو رأینا حبیبہ لآثرنا بقطع القلوب علی الید. سبحان اللہ. آپ فرماتی ہیں کہ اگر وہ زلیخہ کو ملامت کرنے والیاں وہ اللہ کے حبیب کو دیکھ لیتی، اللہ کے حبیب کا اگر دیدار کر لیتی، تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن دیکھ کے تو انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹی تھی، اگر اللہ کے حبیب کو دیکھ لیتی تو چھریاں اپنے سینوں پہ چلاتی، پھر انگلیاں نہ کٹتی، پھر سینوں پہ چھریاں چلتی. حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن و جمال یہ ہے. حسن یوسف دم عیسیٰ. اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دم تھا، آپ کی پھونک ایسی مشہور تھی کہ آپ مادرزاد اندھوں کو بینا کر دیا کرتے تھے، آپ مریضوں کو شفا دیتے تھے، مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ معجزہ عطا ہوا کہ مردوں کو بھی زندہ فرماتے تھے، اور جن چیزوں کے اندر حصے حیات ہی موجود نہیں، جن کے اندر زندگی نام کی کوئی چیز ہی نہیں، ان پتھروں کو بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام قوت گویائی عطا فرماتے تھے. سبحان اللہ. وہ بھی حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں، حضور کی نظر پڑ جائے تو وہ بھی بولنے لگتے ہیں. سبحان اللہ. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری. اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ مبارک کا یہ معجزہ مشہور تھا کہ آپ اپنی بغل کے اندر ہاتھ لے جاتے تو وہ ہاتھ روشن ہو جاتا. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا تو سارا کا سارا مبارک جسم ہی ایسا روشن تھا کہ اس کی مثال نہیں ملتی. تو فرماتے ہیں حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبہ ہمہ دارن تو تنہا داری. یہ جتنے بھی انبیاء ہیں یہ سارے خوبیوں والے تھے، لیکن تو تنہا ان ساری خوبیوں کو جمع فرمانے والا. سبحان اللہ. ساری کی ساری خوبیاں حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں جمع تھی. اور امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں وَكُلُّ آیٍ أَتَى الرُّسُلُ الْكِرَامُ بِهَا فَإِنَّمَا اتصلت من نوره بِهِ. آپ فرماتے ہیں جتنے انبیاء آئے تھے،
یہ جتنی نشانیاں لائے، جتنے معجزات لائے، جو کمالات تھے، فَإِنَّمَا اتصلت من نوری بہم، ان کو سب کچھ ملا ہی آپ کے نور کے طفیل سے۔ ان سب نے تو آپ ہی کے نور مبارک سے کسب فیض کیا ہے، اکتساب فیض سارا آپ کے نور سے کیا گیا۔ یہ سب کمالات حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہیں۔ اور حضور کا مقام محبوبیت کیسا ہے؟ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو اللہ کے ایسے محبوب ہیں، ایسے افضل و برتر نبی ہیں کہ جس چیز کو بھی حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت ہو جائے اللہ تعالیٰ اسے بھی افضل قرار دے دیتا ہے، اسے بھی اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کسی بھی چیز پہ غور کر لیا جائے، دنیا میں ہزاروں لاکھوں شہر ہیں، لیکن سب سے مقرب شہر وہ ہیں جنہیں حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں سے نسبت ہے۔ سبحان اللہ۔ مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ سب سے افضل شہر وہ ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، جب ہجرت کا وقت آیا تو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، یا اللہ میں مکے کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں اس شہر کو چھوڑ کے جا رہا ہوں جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، اور مجھے اس شہر میں بھیجنا جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ شارحین نے فرمایا کہ نبی کی محبت اللہ کی محبت کے تابع ہوتی ہے۔ پہلے اگر حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو مکے سے زیادہ محبت تھی تو اس لیے کہ اللہ کو مکے سے محبت ہے، اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے مدینے میں بھیجا کہ اللہ کو مدینہ محبوب ہے تو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت بھی مدینے سے بڑھ گئی۔ اور صحابہ کہتے ہیں جب حضور مدینے کی طرف آتے تھے تو دور سے جب مدینہ المنورہ کی پہاڑیوں کو دیکھتے تو اپنی سواری کو تیز کر لیا کرتے تھے۔ حضور کو مدینے سے اس قدر محبت تھی، دیکھ کے سواری کو تیز کر لیتے، چاہتے کہ جلد از جلد مدینے میں پہنچ جاؤں۔ تو ساری دنیا میں سب سے افضل شہر وہ ہیں جنہیں حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں سے نسبت ہے۔ سارے صحابہ میں افضل صحابہ وہ ہیں جنہیں حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت ہے۔ سارے انبیاء کے صحابہ ہیں، سارے انبیاء کی رفاقت میں رہنے والے صاحب ایمان موجود رہے، لیکن سب سے افضل صحابہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ہیں۔ ہر نبی کی آل قابل احترام ہے، لیکن سب سے محبوب ترین آل، سب سے افضل آل حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل ہے۔ ساری امتوں کے اندر انبیاء تشریف لائے، ہدایت کی باتیں کی، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی طرف رغبت دلائی۔ بہت سے نیک بندے وہاں پر ان امتوں کے اندر بھی گزرے، لیکن سب سے بہترین امت اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو قرار دیا۔ سبحان اللہ۔ یعنی جس چیز کو بھی حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ اسے شرف فضیلت عطا فرما دیتا ہے، سبحان اسے اللہ۔ افضل و برتر بنا دیتا ہے، اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے تو اللہ کو ایسی محبت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر ادا سے ہر چیز کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے، اور اس قدر محبوب رکھتا ہے کہ جو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں کو اپنا لے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو اپنا لے، حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے طرز زندگی کو اپنا لے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن کریم میں فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے حبیب فرمائیے کہ اے لوگو اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری اطاعت کرو، میری پیروی کرو، میرے پیچھے پیچھے چلو، میرے نقشے قدم پہ چلو، جو میں کرتا ہوں وہ کرو۔ جب تم یہ طرز زندگی اپنا لو گے تو پہلے تو تم اللہ سے محبت کرتے تھے، تم اللہ سے محبت کے دعوے دار تھے، جب یہ انداز اپنا لو تو یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اللہ تم سے محبت فرمائے گا، سبحان اللہ۔ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا، واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے۔ تو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں کو اگر کوئی اپنا لے، حضور کی طرز زندگی کو اپنا لے، حضور کی سنتوں کو اپنا لے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اسی حوالے سے میں چند ایک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ادائیں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، اس نیت سے سماعت کیجئے کہ انشاءاللہ ہم بھی اسی انداز سے زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق حسنہ میں سے ایک بات ذکر فرمائی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بڑے نرم طبیعت تھے، بڑے نرم خو تھے، ہر بات نرمی سے کرتے تھے، پیار سے سمجھاتے تھے. اور یہی وجہ تھی کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے گرد صحابہ کرام علیہم رضوان جمع ہی رہا کرتے تھے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اے حبیب اگر آپ سخت دل ہوتے، سخت طبع ہوتے تو پھر یہ لوگ آپ کے گرد جمع نہ ہوتے. یہ صحابہ جو آپ کے گرد رہتے ہیں، حلقہ بنائے رہتے ہیں، کبھی آپ کی جدائی کو برداشت نہیں کرتے. اور جو صحابہ یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم جنت میں آپ کی رفاقت کیسے پائیں گے، جو ہر وقت آپ کی بارگاہ میں حاضر رہنا چاہتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ حضور ہمیں سب سے زیادہ مرغوب یہ چیز ہے کہ آپ کی زیارت کرتے رہیں، آپ کی باتیں سنتے رہیں، اگر آپ سخت طبیعت ہوتے تو یہ آپ کے گرد جمع نہ ہوتے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایسے نرم طبیعت تھے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں حضور کی بارگاہ میں 10 سال تک خدمت گزاری کا شرف ملا، آپ کہتے ہیں کہ میں 10 سال تک حضور کی خدمت میں رہا، کبھی کوئی ایسا موقع نہیں ہوا کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی بات پہ مجھے یہ فرمایا کہ انس یہ کام کیوں نہیں کیا. جو کام میں نے نہیں کیا تو کبھی حضور نے یہ نہیں فرمایا انس یہ کام کیوں نہیں کیا، میں نے کہا تھا کیوں نہیں کیا تم. اور اگر کوئی کام میں نے کر دیا تو کبھی حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ انس یہ کام کیوں کیا تم. یعنی حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ایسے نرم طبیعت تھے، کسی بات پہ ڈانٹا نہیں کرتے تھے، نرمی کے ساتھ پیار کے ساتھ سمجھایا کرتے تھے. اور حضور فرماتے ہیں کہ جس کام کے اندر بھی نرمی آ جاتی ہے وہ کام مزین ہو جاتا ہے، وہ کام بہترین ہو جاتا ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. اور ایک صحابی رسول فرماتے ہیں وہ بڑا جب بھی کوئی گفتگو کرتے بڑے مسکرا کے گفتگو کرتے تھے. کسی نے پوچھا آپ ہر وقت مسکراتے کیوں رہتے ہیں؟ کہنے لگے کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا، دیکھا حضور جب بھی گفتگو کرتے ہیں تو مسکراتے رہتے ہیں، جب سے حضور کو مسکراتے دیکھا ہے میں بھی مسکراتا رہتا ہوں. سبحان اللہ. جب بھی حضور گفتگو کرتے کسی سے ملتے تو خندہ پیشانی سے ملتے، ماتھے پہ بل ڈال کے نہیں ملتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مبارک فرمان یہ بھی ہے کہ مسکرانا بھی صدقہ ہے. اگر کوئی بندہ اپنے مال سے صدقہ نہیں کر سکتا، اتنی توفیق اس کے پاس نہیں ہے، اتنا مال و دولت نہیں ہے، وہ کسی کو مسکرا کے مل لے تو اس کی طرف سے یہ بھی صدقہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی ثواب عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. تو جس کسی سے بھی حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم یہ ہے کہ جس کے ساتھ بھی ملے خندہ پیشانی کے ساتھ ملے، مسکرا کے ملے. اور اسی وجہ سے اسی ذریعے سے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ہر دل عزیز بنتے چلے گئے، ہر کوئی حضور کے ساتھ محبت کرتا ہے. ایک صحابی رسول کا واقعہ بڑا پیارا ہے. بچپن میں ان کو اغوا کر لیا، کسی نے اغوا کر کے بیچ دیا. اب وہ غلام بنتے بنتے بکتے بکتے حضرت خدیجہ کی بارگاہ میں پہنچے. حضرت خدیجہ نے وہ غلام حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہبہ کر دیا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وہ صحابی موجود ہیں تو ان کے والدین کو پتہ چل گیا کہ ہمارا بیٹا تو وہاں پہ غلام بنا ہوا ہے، بکتا بکتا وہاں پہنچ گیا. وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یہ ہمارا بیٹا ہے، غلام کی جو قیمت بنتی ہے ہم آپ کو قیمت دینے کے لیے تیار ہیں، ہمارا بیٹا ہمیں واپس دے دیں. حضور نے فرمایا مجھے قیمت نہیں چاہیے، تمہارا بیٹا ہے، تم لے جانا چاہو اس سے پوچھ لو، جاتا ہے تو لے جاؤ. اب برسوں کا بچھڑا ہوا بیٹا، کس کا دل نہیں کرے گا اپنے والدین کے پاس جائے. اب والدین اسے کہتے ہیں ہمارے ساتھ چلو. وہ کہتا ہے تمہاری محبت اپنی جگہ پہ لیکن حضور کا دامن نہیں چھوڑ سکتا، حضور کی بارگاہ سے دور نہیں جا سکتا. وہاں جا کے بڑی راحتیں ملیں گی لیکن جو راحت حضور کے دیدار سے ملتی ہے وہ نہیں ملے گی. جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کی حاضری سے مجھے سکون ملتا ہے وہ کسی اور جگہ نہیں ملے گا. تو وہ صحابی اپنے والدین کو چھوڑ دیتے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں رہ جاتے ہیں. اب حضور کتنی شفقت فرماتے ہوں گے، کتنی محبت فرماتے ہوں گے کہ بندہ اپنے والدین کو چھوڑ کے حضور کی بارگاہ میں حاضری کو ترجیح دیتا ہے. تو یہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلیٰ اخلاق ہیں. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بندہ اپنے اخلاق سے پہچانا جاتا ہے. تم میں سے بہترین بندہ وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں. اور
بہترین بندہ وہ ہے کہ جس کے آس پاس کے لوگ، ارد گرد کے لوگ، جس کے رشتہ دار، ملنے جلنے والے اس کے اچھے اخلاق کی گواہی دیں کہ یہ بندہ واقعی اچھا ہے۔ تو ہمیں اس حوالے سے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز عمل اپنانا چاہیے۔ یہ محبتیں بانٹیں گے تو انشاءاللہ ہماری بہت سی پریشانیاں، بہت سے دکھ درد ہمارے ختم ہوتے چلے جائیں گے۔ اور چھوٹی چھوٹی بات پہ جو آپس میں نفرتیں پھیل جاتی ہیں، قطع تعلقی ہو جاتی ہے، طرح طرح کی پریشانیاں آ جاتی ہیں، تو یہ باتیں اگر ہم حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک طرز زندگی اپنائیں گے، اور حضور کی طبیعت کے اندر ایک معاف کرنے کی عادت بہت زیادہ تھی۔ صرف ایک دو مثالیں، اگر ہم فتح مکہ کا موقع دیکھتے ہیں تو جن لوگوں نے حضور کو مکہ المکرمہ کے اندر طرح طرح کی اذیتیں دی، زمین پر گھسیٹا، حضور کے گلے کے اندر رسی ڈال کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیفیں پہنچائیں، یہاں تک کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین خون سے بھر جایا کرتے تھے۔ جب حضور مکے کو فتح کر لیتے ہیں تو فرماتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم، آج تم میں سے کسی پر بھی کوئی ملامت نہیں، کسی پر کوئی تنگی نہیں، سب کو معاف کر دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ ہر طرح کے دشمن کو آپ نے معاف فرمایا۔ تو معاف کرنے کی عادت اپنے اندر اپنائیے۔ کوئی کیسی بھی غلطی کرے ہمیں معاف کرنا چاہیے۔ ہم جب اپنی غلطی کرتے ہیں تو ہمارا یہ ذہن ہوتا ہے کہ ہمیں بھی معاف کر دیا جائے۔ ہمارے اتنے گناہ ہو جاتے ہیں لیکن ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے معافی کی طرف گار ہیں۔ حضور فرماتے ہیں معاف کرنے کی عادت بناؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔